کہ ظہور سے پہلے ایک تو توجہ رہے کہ ایران میں بہت اہم واقعات ہوں گے، اور عراق میں، اور بربادی کے اعتبار سے شام میں. اور شام سے مراد فقط یہ شام نہیں ہے کہ جس کو آج کل شام کہا جاتا ہے، بلکہ شام سے مراد ہے یہ پورا علاقہ کہ جس میں اردن بھی شامل ہے، فلسطین بھی شامل ہے، اور لبنان بھی شامل ہے. یہ سب شام تھے اس زمانے میں، یا شامات. اور اب گو کہ یہ ڈیوائیڈ ہو گئے، لیکن پہلے یہ ایک تھا سب. تو ان ہر جگہ پر رد و بدل ہوگا. اور یہ جو علامتیں ہیں اس کا کچھ تعلق عام دنیاوی معاشرے سے بھی ہے، اقتصادی دنیا سے بھی ہے، سیاسی دنیا سے بھی ہے، اور ملکوں کے اعتبار سے بھی اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. تو ایک ملک کے بارے میں کل ہم نے توجہ دلائی تھی کہ وہ علامتیں کہ جن کا تعلق عراق سے، ایران سے، شام سے تو اچھی خاصی ظاہر ہو رہی ہیں. اب ممکن ہے کہ یہی وہ علامتیں ہوں کہ جن کے بعد امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا. ممکن ہے کہ یہ معاملہ بھی اور آگے تک چلے، 100 سال 200 سال. اب اس کا علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. البتہ ہمارے یہاں روایتوں میں یہ ہے کہ یمانی، خراسانی اور سفیانی ایک دم سے جو ہے وہ دنیا کی اسکرین کے سامنے ایک ساتھ نظر آئیں گے. یعنی کہا جا سکتا ہے کہ میڈیا پہ ایک دم سے آ جائیں گے. اب ان میں ایک حسنی ہوں گے، انہی میں پھر ایک قتل ہوگا حجاز میں نفس زکیہ کا، وہ بھی سادات حسنی میں سے ہوں گے. اور انہی میں سے پھر ایک شخص ہوں گے جن کا نام ہوگا مصری. اب یہ مصری نام نہیں ہے، یاد رکھیں. مصری ایک نسبت ہے کہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا جو ہے وہ مصر سے ہوگا. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اب یہاں مصر کے بارے میں مختلف روایات کو جو ہے ہم ایک کر کے بیان کرتے رہتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا موضوع تو یہ ہے یخرج قبل سفیانی مصری و یمانی، کہ سفیانی سے پہلے جو ہے وہ، یہاں پہ یخرجو سے کیا مراد ہے؟ قیام کرے گا، ایک انقلاب لائے گا، ایک اپنی آواز اٹھائے گا، یا یہ کہ جو ماڈرن میڈیا ہے اس کے سامنے ایک دم سے جو ہے وہ خبروں میں آ جائے گا. کون؟ ایک تو مصری آئے گا، ایک یمانی آئے گا. تو یمن کی کیفیت تو آپ دیکھ رہے ہیں، مصر کی کیفیت جو ہے ممکن ایک دم سے بدلے. اب یہ ایک دم سے بدلنے کا کیا آپ جانتے ہیں؟ اس وقت مصر میں انتہائی شدید قسم کا کلیش ہو رہا ہے. سلفی پیسہ لگا رہے ہیں، اور جو اہل سنت ہیں وہ ان کے پریشر میں نہیں آ رہے ہیں. حتیٰ جو وہاں کے شیخ ہیں ان سے جب کچھ عرصے پہلے سوال بھی کیا گیا کہ شیعہ سنی انہوں نے کیا فرق پڑتا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ کیا شیعہ مسلمان ہیں؟ کہ جی بالکل مسلمان ہیں. کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ نہیں، صحابہ کو ماننا کوئی اسلام میں ضروری نہیں ہے. بڑے اچھے جواب دیے انہوں نے. تو بڑا زوردار. ممکن ہے کوئی ایک بڑا واقعہ ہو جس کے بعد ایک دم سے جامع الازہر میں چینج آئے، ایک دم سے وہاں کے علماء میں چینج آئے، ایک دن کے اندر وہ کھڑے ہو جائیں کہ بہت ہو گئی، بہت اہل بیت پہ ظلم ہو گیا. بالکل ایسے ہی جیسے مفتی اعظم شام نے کہا کہ ہم سے چھپایا جاتا تھا حسین کے قتل کو، ہم سے چھپایا جاتا تھا اہل بیت رسول کی مظلومیت کو، کیوں چھپایا جاتا تھا ہم سے، کیوں ہمیں نہیں بتایا جاتا تھا. بالکل ویسے ہی جیسے کہ اگر آپ سرچ بھی کریں، شیخ قبیسی UAE کے اس وقت کے مفتی تھے، ابھی کچھ عرصے پہلے تک UAE کے. انہوں نے ٹی وی پہ کھل کے کہہ دیا کہ تمام عالم اسلام میں جو فتنہ ہوا اس نے معاویہ نے کیا. یہ چیزیں اچانک ہو رہی ہیں کہ جس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے معاویہ نے کیا. تو مصری جو ہے وہ ایک دم سے ظاہر ہوگا. کہاں پر؟ مصر میں ظاہر ہوگا. ایک اور علامت ظہور کی ہے قتل اہل المصر امیرہم، اہل مصر اپنے امیر کو قتل کر دیں گے. اب یہ واقعہ جو ہے وہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور یہ واقعہ انوار السادات کے زمانے میں بھی ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے امیر کو قتل کر دیا. ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے اب کچھ اور ہو. پھر ایک لکھا ہے روایتوں میں ہے ظہور المغربی بمصر. اب یہاں پر ڈسکشن کیا جا سکتا ہے کہ مغربی، مغرب سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ویسٹرن کنٹریز والے، لیکن مغربی سے ایک اور مراد بھی ہے. عربی میں مغرب کہتے ہیں کس کو؟ مراکش کو. یہ الگ موضوع ہے بالکل، جس کو ڈسکس نہیں کرتے. مراکش میں بھی اللہ کا شکر ہے بڑی تیزی سے شیعت پھیل رہی ہے. خود اس وقت امریکہ میں اچھے خاصے جو اس وقت مناظرے کرنے والے ہیں وہ مراکشی ہیں جوان. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سید اہل بیت کا دفاع نہ کریں، فقط انہی میں لگے رہیں کہ ہم نقوی ہیں، جعفری ہیں، تقوی ہیں، ہائے ویلا بائے ویلا، نجیب الطرفین لڑکی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ بے پردہ ہو. نہ مناظرہ، نہ اہل بیت کا دفاع، نہ علم دین میں، فقط تختی لگانے کے لیے، کارڈ میں لکھنے کے لیے کہ ہم تقوی ہیں، نقوی ہیں، عابدی ہیں، جعفری ہیں. جو بھی نقوی، تقوی، عابدی، جعفری، زیدی لکھتا ہے، یاد رکھیں اس کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہے. وہ لکھ کے بچ نہیں جاتا، وہ لکھ کے زیادہ پھنس جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے. تو سیدوں پہ زیادہ ذمہ داری ہے اہل بیت کے دفاع کی.
سید علم دین پڑھنے کو تیار نہیں ہے، سید خمس دینے کو تیار نہیں ہے، سید پردے والی محفل برپا کرنے کو تیار نہیں ہے، سید لڑکے سیدانی سے شادی کی شرط لگا رہے ہیں کہ وہ پردہ نہ کرتی ہو تو کر لیں گے، اور اگر اب تک کرتی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے معاف کیا، اب نہ کرے۔ تو سیدوں کی جانیں زیادہ ذمہ داری ہے، یہ تقوی، نقوی، آبدی، جعفری، زیدی، یہ وہ، ان کی سب سے زیادہ پکڑ ہوگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والا۔ اب یہ بات کوئی شیخ کہتا تو سب پیچھے پڑ جاتے کہ شیخ صاحب جل رہے ہیں، لیکن یہ ذمہ داریاں یاد رکھیں، سیدوں کو زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کچھ کو تیار کریں علم دین کے لیے، علم دین کے لیے نہیں تو کم سے کم کہیں کہ کسی بھی طریقے سے اہل بیت کا دفاع کرو، مال کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، علمی طریقے سے۔ اور مصر والے کیا کریں گے؟ شامات پہ قبضہ کر لیں گے، یعنی یہ مصر جو ہے بڑھ کے آگے جائے گا۔ اب ممکن ایک جنگ ہو، مصر والے جو ہیں وہ شام تو بٹ ہی رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک حصہ لے لیں۔ دخول رایات القیس والعرب والغرب الى مصر۔ اب قیس سے کیا مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ قیس والوں کے پرچم اور غرب والوں کے پرچم جو ہیں مصر میں داخل ہو جائیں گے، اور غرب والوں کے پرچم سے کیا مراد ہوتا ہے کہ جیسے کہ فلسطین کے بارے میں بھی ہے کہ روم والے جو ہیں وہ داخل ہو جائیں گے کہاں پر؟ رملہ میں۔ یہ بھی ایک علامت ہے ظہور کی کہ یورپین فوجیں رملہ میں آ کر کوئی کیمپ لگائیں گی وہاں پر۔ اب رملہ کو عام طور پہ ہمارے لوگ کہتے ہیں رام اللہ، نا، رام اللہ الگ ہے، تقریباً 52 مائل الگ ایک جگہ ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے، وہ رملہ ہے، رملہ الگ ہے، رام اللہ الگ ہے۔ اب یہ رملہ میں ممکن ہے کوئی کیمپ بنے، ایک دم سے دنیا کے میڈیا کے سامنے آئے گا کہ جی مثال کے طور پر فلاں ملک کی، یورپ امریکہ کی فوجوں نے جا کے جو اپنا بیس بنا لیا ہے کہاں پر؟ اس علاقے میں۔ ہمیں وہ نام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن بعد میں تحقیق کریں گے پتہ چلے گا عجب یہی وہ جگہ ہے جو ہے رملہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے اسی طرح سے روایتوں میں نقل ہوا یخرج الیہ نجباء من مصر، یہ بڑی اہم چیز ہے، مصری تو ہے ہی، لیکن امام زمان علیہ السلام کے لیے جو نجبا کس کی جمع ہے؟ نجیب۔ نجیب کے کیا معنی ہے؟ پاک اور پاکیزہ لوگ جو ہیں مصر سے نکلیں گے امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے، پاک لوگ ہوں گے جو مصر سے نکلیں گے، کس کے لیے؟ امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے۔ اب یہ کیا ہوگا یاد رکھیں، اس تحریک کی جو بنیاد ہے ہر جگہ وہ ہے جہاں فضائل اہل بیت ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اصل شیعت کو کلیئر نہیں کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بہت سارے حتیٰ بعض علماء بات کرتے ہیں کہ جی اہل بیت کے دفاع کے علاوہ، تاریخ کے علاوہ، مناظرے کے علاوہ وہ چاہ رہے ہیں کہ شیعہ ڈیولپ کر لیں، وہ شیعہ ایسے بنیں گے کہ نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، ایک کوئی وہابی آ کے جھٹکا لگائے گا ٹھک سے ادھر چلے جائیں گے۔ ایسے شیعہ نہیں چاہیے، شیعہ ایسے کہ جو غیرت والے ہوں ائمہ کے، اس میں نماز کی کوئی ہم وہ نہیں کر رہے، نماز واجب ہے۔ ایسا شیعہ کہ جس کا عقیدہ مضبوط نہ ہو، ایک جھٹکے میں ادھر سے ادھر چلا جائے، ایسا شیعہ کہ جس کے سامنے کہا جائے اہل بیت اور غیر اہل بیت میں فرق نہیں ہے، زیادہ بات نہ کرو، وہ کہیں بات تو صحیح ہے، تو سمجھیں کہ اس کا پردہ اور نماز اور روزہ سب ایک دن برباد ہو جائے گا۔ ہر جگہ جہاں بھی کام ہوا ہے اس طریقے سے ہوا ہے کہ اہل بیت کے لیے جو ہے ایک دل میں شدت ہونی چاہیے، ایک جذبات ہونے چاہیے، نہیں کوئی اہل بیت کا مقابلہ نہیں ہے، اور یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، اہل بیت کا مقابلہ مقایسہ کسی سے بھی نہیں ہے، کوئی اہل بیت کے برابر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اور بالکل تقریباً اسی موضوع کی روایت جو بعض کا بیان ہوئی، یخرج اہل الغرب الی مصر فاذا دخلوا تلک امارۃ السفیانی، کہ جب یہ مغرب والے مصر میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے واقعاً ایک ریلیشن سا نظر آتا ہے کہ مغرب والے داخل ہوں گے، یعنی یورپ والے، اور یورپ والے جب داخل ہوں گے تو انہی کا ایک آدمی جو ہے کہ جس کے لیے روایتوں میں نقل ہوا کہ وہ ابو سفیان کی نسل سے ہے، لیکن اس کے گلے میں سلیب ہوگی، اس کے ماموں وغیرہ سب عیسائی ہوں گے۔ تو روایت میں یہ ہے کہ یہ لوگ داخل ہوں گے مصر میں، اور پھر اس کے بعد یہ قبضہ کر لیں گے شام کے بعض علاقوں میں، اور یہیں سے جو ہے سفیانیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ وَيَخْرُجُ قَبْلَ ذَلِكَ مَنْ يَدْعُو لِآلِ مُحَمَّدٍ، اور اسی دوران ایک دم سے ایک شخص اٹھے گا، یہ شخص کون ہوگا؟
انہی نوجبا میں سے ہوگا۔ یہ شخص کون ہوگا؟ جس کو روایتوں میں مصری کہا گیا۔ یہ شخص کون ہوگا؟ جو دعوت دے گا لوگوں کو آل محمد کی جانب، یعنی مصر میں ایک دم سے آپ دیکھیں گے کہ مسئلہ ہوگا، ایک دم سے ٹی وی پہ بحث ہوگی، میڈیا پہ بحث ہوگی، آل محمد پہ ظلم ہوا، آل محمد پہ ظلم ہوا، اہل بیت کا تم لوگ ساتھ کیوں نہیں دیتے، اہل بیت پہ ظلم ہوا، ایک دم سے تحریک چلے گی، اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو نوجبا ہوں گے، پاک اور پاکیزہ ہوں گے، اور تحریک چلے گی کس کی جانب؟ یدعو لآل محمد، یہ سب کے سب دعوت دیں گے آل محمد کی جانب۔ صلوات پڑھیں بر محمد والا۔ اسی دوران جو واقعات ہوں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جو اس وقت امریکہ میں عیسائی ہیں یا یورپ میں عیسائی ہیں، یہ کون ہیں؟ عام طور پر مثال کے طور پر رومن کیتھولک ہیں، کیتھولک، اور کون ہیں؟ انگلینڈ وغیرہ کی جانب پروٹیسٹنٹ ہیں۔ یہ سب نئے ہیں، ان کا عموماً جو ہے وہ اتنا تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے ان کی پروٹیسٹنٹ کی۔ پرانے کون ہیں؟ پرانے جو ہیں گریک آرتھوڈاکس ہیں کہ جن لوگوں کا غلبہ جو ہے وہ شام وغیرہ میں تھا پہلے، یہ پرانے ہیں، ان سے پرانے ہیں یہ۔ اور کون ہیں؟ قبطی عیسائی پرانے ہیں کہ جو مصر میں ہیں اس وقت، اور قبطی عیسائیوں کے بارے میں بیان ہوا کہ یہ لوگ بھی جو ہے پاور میں آئیں گے اور کیا کریں گے؟ وَغَلْبَةُ الْقِبْطِ عَلَىٰ أَطْرَافِ الْمِصْرِ، کہ جو قبطی عیسائی ہیں وہ بھی اٹھیں گے اور مصر کے جو کونے کے بعض علاقے ان پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو ایک تحریک بالکل ایسے ہی جیسے کہ عیسائیوں کے سپورٹ میں یورپ امریکہ نے سپورٹ کیا مصر کے عیسائیوں کو، اور سوڈان کے عیسائیوں کو، اور آپ کو جانتے ہیں سوڈان کو ڈیوائیڈ کیا، بعض حصوں پہ ان کا قبضہ ہو گیا۔ بالکل ایسی ایک تحریک اٹھے گی کہ جو قبطی ہیں یہ لوگ اٹھیں گے، اور جو اطراف مصر ہیں، مصر کے بعض کونے، ابھی اطراف مصر میں سے ممکن ہے سازش کر کے اس علاقے کو لے لیں کہ جو مل رہا ہے کس سے؟ اسرائیل سے۔ ادھر سے بھی سپورٹ ہوگی کہ تم آ جاؤ ہم تم کو حکومت دیتے ہیں، ادھر سے بھی سپورٹ ہوگی چلو جی عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی، اور یہاں سے یہ چھوٹا ملک جو ہے یہ سیف ہو جائے گا۔ تو قبطی کنٹرول کر لیں گے مصر کے کونوں کے بعض علاقوں کو۔ اب وہ کونے کے بعض علاقے کیا ہو سکتے ہیں؟ بظاہر ممکن ہے کہ یہ ہو تاکہ جھنجھٹ ہی ختم ہو کہ ہر تھوڑے دن کے بعد مصر سے معاہدہ کیا جائے، نہ یہ جھنجھٹ رہے نہ دوبارہ کوئی کیمپ ڈیوس معاہدہ ہو۔ تو ممکن ہے کہ اطراف کون سا ہوگا؟ یہ طرف یعنی کونا۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب سازش ہوگی تو اس والے پورے ریجن کو وہ اپنی سرحد کو سنبھالنے کے لیے یہ والا حصہ قبطیوں کے حوالے کر دیں گے اور ان کو پاور دی جائے گی۔ پھر امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا کہ امام جو ہیں وہ خود مصر جائیں گے، ثم یسیر الی مصر فیسعد منبرہ فیخطب الناس، کہ امام زمان علیہ السلام جو ہے وہ مصر جائیں گے اور وہاں منبر پہ جا کے تمام لوگوں سے خطاب فرمائیں گے۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مصر ظہور سے پہلے جو ہے بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ کس کے اعتبار سے؟ ایک مصری شخص ہوگا، اس کے ساتھ کون ہوں گے؟ نوجبا ہوں گے، یعنی پاکیزہ لوگ ہوں گے، اور ان کا جو اصل کام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یدعو الی آل محمد، آل محمد کی جانب دعوت دیں گے۔ آل محمد کی جانب دعوت جو ہے یاد رکھیں اس کے بغیر دین اسلام کا کام نہیں ہو سکتا۔ جو یہ سوچتا ہے کہ فضائل اہل بیت، آل محمد کے دفاع اور دشمنان آل محمد کے مذمت کے بغیر اگر وہ اسلام کا کام کر سکتا ہے تو وہ بالکل غلط فہمی میں ہے۔ بعض دفعہ لوگ ہمارے یہاں سوچتے ہیں مثلا کہ اس ڈیبیٹ کا فائدہ نہیں، یاد رکھیں جو کام اس وقت تیونس میں ہوا، الجزائر میں ہوا، مراکش میں ہوا، کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ وہ تیجانی صاحب جیسوں کے ذریعے سے ہوا ہے کہ جنہوں نے حقائق کو بیان کیا ہے کہ ہائے ویلا وائے ویلا، ہوش میں آؤ کہ اہل بیت پہ کیا ظلم ہوا۔ یہ تیجانی صاحب جیسوں نے کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ کس نے کیا ہے یہ مثال کے طور پر ایک سوڈانی ہے، انہوں نے کیا ہے۔ نائجیریا میں کس نے کیا ہے؟ شیخ ابراہیم زغزاکی جیسوں نے کیا ہے، کہ اٹھے اور اس کے بعد بیان کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جس مذہب اور مکتب کے خلاف تم لوگ زہر اگل رہے ہو یہی تو تھا جو رسول چاہتے تھے، تم لوگ کہاں حکومت کی جانب چلے گئے، اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کر کے تم ان ظالموں کو سپورٹ کر رہے ہو۔ تو اس وقت بہت ساری جگہ تحریکیں چل رہی ہیں، یاد رکھیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں غفلت ہے بہت زیادہ۔ غفلت کس اعتبار سے؟ یعنی صحیح معنی میں اہل بیت کے مقام کو بتا کر اور لوگوں کو اہل بیت کی جانب لایا جائے، اصل کام یہ ہے، اور یہی وہ کام ہے جس سے امام زمان علیہ السلام کی فوج میں اضافہ ہوگا۔ اور اس وقت تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں، مصر میں اور بہت سارے علاقوں میں
کہ جو ان مبلغین نے مومنین بنائے ہیں، شیعہ بنائے ہیں، وہ ماشاءاللہ اس وقت تقریباً 40-50 لاکھ میں پہنچ چکے ہیں، اور تدریجاً جو ہو رہے ہیں وہ بڑی شدت سے کام کر رہے ہیں۔